بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں امامت کا 46واں درس، صفحہ نمبر 368۔ مہدویت۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حجاز میں شرک کے علاوہ 3 دین یہودیت، عیسائیت اور زرتشتی موجود تھے۔ ان تینوں دینوں میں مشترکہ نقطہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسی فوق طبعی ہستی پر اعتقاد رکھتے تھے جو آخر الزمان میں ظہور کرے گی اور چھنی ہوئی عدالت اور نظم کو دنیا میں واپس لوٹا دے گی۔ دار مستر مہدوی در سیریز دا قرن، صفحہ نمبر 55۔ اہداف درس: مہدویت کا مفہوم۔ نمبر 2، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا زندگی نامہ۔ نمبر 3، مختلف ادیان و مذاہب کی نجات دہندہ سے متعلق آراء۔ مفہوم مہدویت۔ امام کی اہم ترین مباحث میں سے ایک بحث مہدویت ہے، یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ ان کے ظہور پر اعتقاد رکھنا۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم مہدویت سے مربوط مسائل کے بارے میں بات شروع کریں، ضروری ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے کہ آخر اس بحث کی ضرورت کیا ہے؟ کیا مہدویت فقط ایک مفروضہ ہے یا ایک ایسی واقعیت ہے جو آج کے معاشرے کی مشکلات کا حل پیش کر سکتا ہے؟ کیا بحث مہدویت پیش کرنے سے انسان کی زندگی پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ ہر چند کے ان تمام سوالوں کا جواب دینا ہمیں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے مربوط مطالب کے سلسلے میں اور مصمم کر سکتا ہے، لیکن ہم اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط ایک حدیث نقل کرنے پر اکتفا کریں گے: جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ ایسا ہی ہے جیسے جاہلیت کی موت مرا۔ ریفرنس نمبر 1، کمال الدین و تامل نامہ، جلد دوم، صفحہ نمبر 409، حدیث نمبر 9۔ اس حدیث کی بنا پر اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اپنے امام وقت کے احوال سے آگاہی نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان نہیں، اور اس کی موت بھی غیر مسلموں کی سی ہوگی۔ امام وقت کو جاننے، اس بارے میں تحقیق کرنے اور اس سے مربوط مسائل کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے سلسلے میں تنہا یہی حدیث کافی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ممکن ہے کہ بعض افراد اپنے ذاتی منافع اور فائدے کی غرض سے عقیدہ مہدویت سے سوء استفادہ کریں اور خود کو بے جا امام مہدی ظاہر کریں، لہذا ضروری ہے کہ دقیق مطالعے کے ساتھ ان مباحث کی تحقیق کرتے ہوئے حقائق مہدویت پر مسلط ہونے کے بعد ہر قسم کے انحرافی راہ کو بند کر دیا جائے۔ نمبر 2، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا زندگی نامہ۔ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شیعوں کے آخری امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانشین ہیں، جو جمعے کی صبح 15 شعبان 255 ہجری 868 عیسوی کو شہر سامرا میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا نام اور کنیت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ بعض روایت میں آپ کے ظہور سے قبل آپ کے نام و کنیت کو زبان پر جاری کرنے کی ممانعت وارد ہوئی۔ آپ کے متعدد القاب ہیں، من جملہ قائم، منتظر، بقیت اللہ، حجت اور صاحب الزمان، کہ ان میں سے ہر نام و لقب کا کوئی نہ کوئی خاص علت اور فلسفہ ہے۔
البتہ آپ کا مشہور ترین لقب مہدی ہے۔ ریفرنس نمبر 1، آپ کو مہدی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہدایت یافتہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں گے۔ آپ کو قائم کہا جاتا ہے کیونکہ آپ حق کے لیے قیام فرمائیں گے۔ آپ کو منتظر کہا جاتا ہے کیونکہ سارے آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ کے والد کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام اسم گرامی نرجس خاتون ہے۔ ریفرنس نمبر 2، البتہ ان کے دوسرے اسماء کا بھی ذکر ہے، من جملہ سوسن، ریحانہ، ملیکہ اور عقیل۔ آپ کی والدہ بادشاہ روم کی بیٹی تھی کہ جنہوں نے امام نقی علیہ السلام کے حکم پر خود کو مدینے پہنچایا۔ اس کے بعد آپ کی شادی امام حسن عسکری سے کرا دی گئی۔ جناب نرجس خاتون وہ بانو معظمہ ہیں جن کی تعریف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی اور امام صادق علیہ السلام نے فرمائی اور انہیں کنیزوں کی سردار اور ان میں سب سے بہترین ہونے کا افتخار سے نوازا۔ ریفرنس نمبر 3، الفبیہ صفحہ نمبر 470، حدیث نمبر 478، کمال الدین تمام نعمتہ جلد دوم صفحہ نمبر 21۔ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت متعدد روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا کہ ان کے خاندان میں سے ایک شخص بنام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ قیام کرے گا اور ظالم حکومتوں کا سر نگوں کرے گا۔ عباسی خلفاء جو اس حدیث سے مکمل طور پر آگاہ تھے اس بات کی در پہ رہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے پیدا ہوتے انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام تقی علیہ السلام کے دور سے ہی ائمہ اہل بیت کو نظر بندی میں رکھا جانے لگا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک یہ پابندیاں اپنے عروج تک جا پہنچیں، یہاں تک کہ امام کے حق میں ہونے والی تمام آمد و رفت کی خبر جاسوسوں کے ذریعے حکومت تک پہنچا دی جاتی تھی۔ ان حالات میں یہی ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ رہے اور پنہاں رہے، اور ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ شیعہ اپنے امام سے آشنا ہوں اور ان پر ایمان رکھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسی لیے کہ ان کے بیٹے کی ولادت مخفی رہے اپنی شادی پر کسی قسم کا دعوت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ ریفرنس نمبر 1، دلائل الہیامتہ صفحہ نمبر 92، بحار الانوار جلد 51 صفحہ نمبر 10۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی زوجہ کے امید سے ہونے کی بھی کسی کو بھی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ امام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کو بھی شب ولادت ہی اس ماجرے کی خبر ہوئی۔ ریفرنس نمبر 2، بحار الانوار جلد 51 صفحہ نمبر 17۔ اس کے بعد کسی کو نہیں معلوم تھا کہ امام حسن عسکری کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، فقط چند مواقع پر اس غرض سے کہ شیعوں کا ایمان متزلزل نہ ہو امام نے بعض شیعوں کو یہ اجازت دی کہ وہ امام سے ملاقات کرے۔ یہ کوشش اس بات کا باعث بنی کہ امام دشمنوں سے محفوظ رہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ریفرنس نمبر 3، اس بنا پر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے بعد امام حسن عسکری کا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی حفاظت کی خاطر کچھ اقدامات کو در ذیل
نکات میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ امام مہدی کی ولادت سے پہلے ان کے متعلق روایت کا بیان اور ان کے متعلق بشارتیں دینا۔ کمال الدین، جلد اول، صفحہ نمبر 418۔ شیعوں کو سرسری طور پر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت سے باخبر کرنا۔ بزرگان تشیع کی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروانا، ان کے سامنے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی کرامات کا اظہار۔ الکافی، جلد اول، صفحہ نمبر 328۔ وکلاء کی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے ملاقات کے سلسلے میں قائم رکھنے کے لیے لائحہ عمل کا ترتیب دینا۔ نمبر 3، مہدویت اور دوسرے ادیان۔ آخر الزمان مسلح جہانی کے ظہور کا اعتقاد ایک عالمی اعتقاد ہے کہ تمام آسمانی ادیان کے پیروکار اس پر یقین رکھتے ہیں۔ مقدس کتابیں جیسے زبور، توریت اور انجیل میں سے اس کے علاوہ ہندوؤں اور زرتشتیوں کی کتاب میں بھی ایک منجی کی ظہور کی بشارت دی گئی ہے۔ ریفرنس نمبر 4، 5 اور 6۔ ریفرنس نمبر 4، شریر افراد منقطع ہو جائیں گے اور خدا پر توکل کرنے والے زمین کے وارث بنیں گے، لیکن وہ تو متواضع جو زمین کے وارث بنیں گے اور وہ کثرت سلامتی میں ہوں گے۔ کتاب مقدس تورات میں آیا ہے، اس زمانے میں عظیم میکائیلی سردار جو اپنی قوم کے پسر ان کے جانب سے قائم ہے کھڑا ہوگا، اور زمانہ تنگ ہو جائے گا کہ ایسے کہ ابتدائی انسان اس جیسا نہیں ہوا ہوگا۔ اس زمانے میں تیری قوم کو نجات مل جائے گی اور خاک میں سوئے ہوئے بہت سے افراد جاگ اٹھیں گے، ان میں سے بعض حیات ابدی کے لیے انہیں اٹھیں گے اور بعض ہمیشہ کی خواری کے لیے۔ کتاب مقدس، کتاب الدانیال، صفحہ نمبر 1567، فصل نمبر 12، بند نمبر 1۔ انجیل لوقا میں آیا ہے کہ اور جب انسان کا بیٹا جلال میں آئے گا تو تمام ملائکہ ایک ساتھ بڑی سی کرسی پر بیٹھے گا، ملائکہ کے ساتھ ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھے گا اور تمام قبائل اس کے نزدیک ہو جائیں گے۔ کتاب مقدس، انجیل لوقا، صفحہ نمبر 54، باب 12، بند نمبر 35۔ انجیل مرقس، باب 13، ہند 37۔ انجیل یوحنا، باب 5، بند 26 اور 28۔ مذہب کی البتہ ہر مذہب میں اس منجی کو ایک الگ نام سے پکارتا ہے اور اس کے ظہور کے زمانے کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن خود ظہور میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ کتاب ریفرنس نمبر 1، کتاب جامع سب نامہ میں آیا ہے، پیغمبر عرب آخری پیغمبر ہوگا جو مکے کی پہاڑیوں میں پیدا ہوگا، رسول کی بیٹی کی اولاد میں سے ایک جس کا نام خورشید جہاں اور شاہ زمان ہوگا، یزدان کے حکم سے بادشاہ بن جائے گا اور وہ اس پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا، اس کو حکومت قیامت سے متصل ہوگی۔ محمد بہشتی، ادیان و مہدویت، صفحہ نمبر 21۔ مہدویت اور مذہب اسلامی۔ تمام مذاہب اسلامی کے درمیان مہدویت کا مسئلہ یعنی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے شخص کے ظہور پر اعتقاد کا مسئلہ ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کہ ظہور پر اعتقاد کا مسئلہ مشترکہ اور مسلمانوں کے ہاں مورد قبول ہے۔ اہل سنت والجماعت نے مہدویت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث نقل کرنے کے علاوہ پوری مستقل کتب بھی مہدویت کے بارے میں تالیف کی ہے اور اس کے حوالے سے پیدا کیے جانے والے شبہات کا بھی جواب لکھا ہے۔ نمونے کے طور پر سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ اگر دنیا کی
عمر کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو خدا ایک دن بھی اتنا طویل فرما دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد قیام کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس بنا پر مہدویت کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو فقط شیعوں سے خاص ہو بلکہ تمام مذاہب اسلامی حق دوسری ادھیان بھی اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں اور آخر الزماں میں ایک مسلح کے منتظر ہیں۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار اقبال۔ خلاصہ درس: شناخت امام زمانہ کی اہمیت جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی ہے: جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا وہ جہالت کی موت مرا۔ امام مہدی کا نام اور کنیت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ کے مشہور ترین لقب مہدی اور آپ کے والد اور امام کے والد شیعوں کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کی والدہ نرجس خاتون ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کے آنے کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اسی لیے دشمن چاہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی صورت اس دنیا میں نہ آنے دے۔ اسی لیے خدا نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کو زندہ باقی رکھے تاکہ دنیا میں عدل انصاف سے بھر جائے اور وہ نیک افراد کی حکومت کو قیامت تک کے لیے طول بخش دے۔ مون نمبر 2: مختلف ادیان میں بھی آخر الزماں میں ایک منجی کو آنے کا اعتقاد موجود ہے، لیکن ہر دین اپنے لیے اس منجی کو ایک خاص تفسیر کرتے ہوئے اس کے مصداق کا تعین کرتا ہے کہ دین اسلام میں یہ منجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: اگر دنیا کی عمر کا ایک دن بھی باقی بچے تو خدا اس دن کو اتنا طویل فرما دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد قیام کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ سوالات: کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ کی ولادت کو پنہاں رکھا گیا؟ کیا اس زمانے میں کوئی شخص آپ کی ولادت سے باخبر تھا؟ نمبر 2: دوسرے ادھیان کا ظہور امام زمانہ کے حوالے سے کیا اعتقاد ہے؟ امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے شیعہ اور سنی مکاتب میں کون کون سی مماثلتیں اور فرق پائے جاتے ہیں؟ درس کا یہ حصہ ختم ہوا۔ اگلا درس نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔